اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل قرآنی ولاگ۔ اللہ والو، کافی سارے اعمال نظر اتارنے کے یا جادو کی کاٹ کرنے کے آپ لوگوں سے شیئر کر چکی ہوں۔ اللہ والو، آج جو عمل آپ کو بتانے جا رہی ہوں یہ اس لیے بتا رہی ہوں کہ ایک ہی وقت میں مرض کی تشخیص بھی کرے گا، اور اگر بیماری ہوئی یعنی کہ مسئلہ ہوا جادو کا یا نظر بد کا تو اس کی کاٹ بھی کر دے گا۔ کیونکہ اس وقت جو مسئلہ بنا ہوا ہے وہ یہ، کوئی بھی مسئلہ شخص بیمار ہو جاتا ہے یا کسی کو کوئی مالی تنگ دستی آ جاتی ہے یا کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ ہم فوراً جو بات منہ سے نکالتے ہیں یا ہمارے ذہن میں جو بات آتی ہے وہ ایک ہی ہوتی ہے کہ جادو ہو گیا ہے۔ اور پھر رشتوں کے اندر نفرتیں اتنی ہیں، اگر جادو کا نام بولیں گے تو فوراً الزام لگا دیتے ہیں کہ پھپھو نے جو ہے وہ نظر لگا دی ہے، اس کی نند نے نظر لگا دی ہے، اس کی ساس نے نظر لگا دی ہے، اس کی تائی نے یا چچی نے نظر لگا دی ہے۔ تو ایمان تو پہلے ہی کمزور ہو چکا ہے۔ یا تو ہم جادو کی طرف چل پڑتے ہیں یا پھر الزام تراشی کی طرف چل پڑتے ہیں۔ اور اللہ والو، اگلا جو مسئلہ ہے، جب ہم عاملین کے پاس جاتے ہیں تو وہ نہلے پہ دہلا ہے۔ وہ لوگ جاتے ہی کہتے ہیں کہ جادو ہوا ہے، حالانکہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ والو، چھوٹی سی ایک مثال ہے، اگر 1000 لوگ بیٹھے ہیں اور وہ سب کے سب کہتے ہیں کہ جادو ہو گیا ہے تو ان میں سے ایک بندہ ایسا ہوگا جس پر جادو ہوا ہوگا۔ 999 مختلف بیماریوں کا شکار ہوں گے، لیکن جب آپ کسی عامل کے پاس جائیں گے تو وہ 1000 بندے کو ہی کہے گا کہ جادو ہے۔ اللہ والو، اس سے یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر خوف و ہراس بھی پھیلتا ہے اور ذہن بھی بن جاتا ہے کہ یہ ہے ہی جادو۔ جو عمل میں آج آپ کو بتاؤں گی اس سے ہمارا یہ جو شک ہے یہ بھی نکل جائے گا، اور اگر اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ ہوا نظر بد کا یا جادو کا تو وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اتنا آسان عمل ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ آپ کہیں گے کہ ایسا آسان عمل ہے، ہماری تشخیص بھی ہو گئی اور کاٹ بھی ہو گئی ہے، ہمیں اللہ نے سکھ بھی دے دیا ہے، تو ہمیں بس گھر بیٹھے سارا کام ہمارا ہو گیا ہے۔ ہم تو عاملین کو پیسے دے کر مر گئے ہیں، اور ہر ایک ہمارے گھر میں نفرتیں ڈالتا رہا، فلاں نے کیا ہے، فلاں نے کیا ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلا جادو تو وہیں کا وہیں رہا، لیکن رشتے سارے ختم ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت کے حکم سے آج جو عمل آپ کو بتاؤں گی اس سے رشتے بھی نہیں ختم ہوں گے، اور اگر کوئی مسئلہ ہے تو اللہ رب العزت وہ بھی ختم فرما دیں گے۔ اللہ والو، اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ کسی بھی مریض کا آپ نے جادو اتارنا ہے۔ آپ نے دل میں یہ بات بھی آئے گی کہ جادو کا اور نظر بد کا پتہ کیسے چلے گا کہ جادو اور نظر بد کی علامات تو ایک جیسی ہوتی ہیں۔ وہ بار بار بیمار ہوگا، اچانک کاروبار ختم ہو جائے گا، رنگ ہے تو وہ پیلا ہو جائے گا، آنکھیں ہیں تو وہ پیلی ہو جائیں گی جیسے یرکان والوں کی ہوتی ہیں۔ اب ڈراؤنے خواب آئیں گے، جمائیاں آئیں گی، بار بار پڑھنے کو دل نہیں کرے گا، آنکھوں سے آنسو نکلیں گے، کمر میں درد رہے گا، پٹھوں میں درد رہے گا، کھچاؤ ہوگا، عورتیں ہیں تو ان کے ایام کا مسئلہ ہوگا، مرد ہیں تو وہ عورتوں کے قابل نہیں رہیں گے، گھر میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی، مختلف بیماریاں آ جائیں گی، قرض چڑھ جائے گا سر پہ۔ تمام علامتیں جادو کی بھی ہیں اور یہی تمام علامات نظر بد کی بھی ہیں۔ یہ تمام علامات 999 مریض جو جادو والے نہیں ہیں یہ ان میں بھی ہوں گی۔ تو یہی بات ہے اللہ والوں کہ صحیح سے تشخیص نہیں ہوتی، علامات جادو کی ہیں یا نظر بد کی ہیں، اور 999 لوگوں پر جادو نہیں ہے، ان میں بھی
وہ لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے پکڑے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ علامات شیطان کی وجہ سے نازل ہوتی ہیں۔ اب شیطان جادو کی وجہ سے آئیں، نظر بد کی وجہ سے آئیں، یا ہمارے گناہوں کی وجہ سے آئیں، کام تو انہوں نے وہی کرنا ہے۔ اس لیے تو پتہ نہیں چلتا کہ یہ جادو کا مریض ہے یا نظر بد کا مریض ہے یا رب کی پکڑ میں آیا ہوا ہے۔ اس لیے آج جو عمل بتانے جا رہی ہوں اس سے یہ معلوم ہو جائے گا۔ اب کرنا یہ ہے کہ آپ نے نیلا دھاگا لینا ہے، سوتی دھاگا، جس سے رضائی وغیرہ بناتے ہیں۔ اللہ والو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی التماس ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ اپنی مصروف ترین زندگی میں سے صرف 10 منٹ کا ٹائم نکال کر اگر آپ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کے کسی ایک مسئلے کا حل، ہو سکتا ہے کسی ایک پریشانی کا حل، یا پھر آپ کی کوئی ایسی حاجت جو بہت عرصے سے پوری نہیں ہو رہی وہ پوری ہو جائے اس عمل کو کرنے کے بعد۔ تو یقین کریں اللہ والو، میرا ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ روحانی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کومنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں، آپ کو عمل کی اجازت اسی وقت مل جائے گی۔ اللہ والو، اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے نیلے رنگ کا دھاگا لینا ہے، سوتی دھاگا، جس سے عورتیں رضائیاں وغیرہ بستر بناتی ہیں۔ اگر نیلا دھاگا نہ ملے تو آپ کالا دھاگا بھی لے سکتے ہیں۔ یہ دھاگا آپ کو ہر دکان سے مل جائے گا آسانی کے ساتھ۔ اس عمل کی شرط یہ ہے کہ دھاگا سوتی ہونا چاہیے۔ اب جو مریض ہے اس کو آپ نے سیدھا کھڑا کر لینا ہے اور اس کے سر سے لے کے پاؤں کے انگوٹھے کے ناخن تک آپ نے دھاگے کی پیمائش کر لینی ہے، اور اس دھاگے کے ساتھ آپ نے 11 دھاگے بنا لینے ہیں، اتنی ہی لمبائی کے۔ اب اس دھاگے کو آپ نے ہاتھ میں پکڑ لینا ہے اور ایک مرتبہ پڑھنا ہے درود ابراہیم، اور ایک بار آپ نے سورۃ الناس، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اس کے بعد آپ نے ایک بار سورۃ الفلق پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اللہ والو، آپ نے دونوں صورتوں کو ایک ایک بار پڑھنا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اب آپ نے جب یہ دونوں صورتیں پڑھ لینی ہیں تو دھاگے پر ایک گرہ لگا دینی ہے۔ پہلے آپ نے گرہ کو ڈھیلا رکھنا ہے، یعنی کہ گرہ آپ نے لگائی اس کو کھلی رہنے دینا ہے۔ جیسے ہی دونوں صورتیں پڑھ کر گرہ پر پڑھنی ہے، گرہ پر پھونک مارنی ہے تو فوراً آپ نے گرہ کو ٹائٹ کر دینا ہے۔ اسی طرح آپ نے 11 گرے لگانی ہیں، ایک ایک مرتبہ آپ نے سورہ ناس اور سورہ اخلاص پڑھنی ہے، ایک ایک مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اور گرہ لگا دینی ہے، اور گرہ ہلکی لگانی ہے، تھوڑی سی کھلی ہو، اور جب آپ نے پڑھائی کر کے پھونک مارنی ہے تو گرہ کو ٹائٹ کر دینا ہے۔ اسی طرح آپ نے 11 گرے لگا لینی ہیں، پورے دھاگے پر تھوڑا تھوڑا فاصلہ چھوڑ چھوڑ کے۔ 11 گرے لگانے کے بعد آپ نے دھاگے کو فولڈ کر لینا ہے اور مریض کے گلے میں پہنا دینا ہے، اور ساتھ ساتھ ہی مریض کے اوپر دم بھی کرتے جانا ہے، اور پانی پر بھی دم کر لینا ہے، اور مریض کے اوپر دم کرنا، سارا دن آپ نے اس مریض کو یہ پانی پلاتے رہنا ہے۔ جب آپ مریض پر دم کریں تو پہلے اس کے دائیں کان میں پھونک ماریں، پھر آپ اس کے بائیں کان کی طرف پھونک ماریں۔ یہ مریض بھی دم ہو گیا۔ اب دھاگا بھی تیار ہو گیا، دھاگے کے آپ نے مریض کے گلے میں بھی ڈال دینا ہے۔ اب مریض اس دھاگے کو 24 گھنٹے اپنے گلے میں ڈالے رکھے۔ مثال کے طور پر آج شام 7 بجے آپ نے دھاگا تیار کیا اور گلے میں پہن لیا، اگلے دن شام 7 بجے تک آپ نے وہ دھاگا اتارنا نہیں ہے۔ 7 بجے آپ نے اس دھاگے کو اتار کے کوئلوں کی آگ میں جلا دینا ہے۔ اگر کوئلے نہیں ہیں تو آپ کا گیس کا چولہا بھی استعمال کر سکتے ہیں، آپ اس پر بھی اس کو ڈال سکتے ہیں۔ جب آپ دھاگے کو آگ میں جلائیں، آگ میں ڈالیں، اس وقت بھی آپ نے سورہ ناس اور سورہ فلق کا ورد کرتے رہنا ہے۔ تو اللہ والو، نظر بد ہوگی، اس دھاگے میں سے چبھنے والی بو آئے گی،
آپ کو چھینکیں آنے لگ جائیں گی، ناک آنکھ سے پانی آنا شروع ہو جائے گا، یعنی کہ آپ کی عجیب سی کیفیت ہو جائے گی۔ جب آپ دھاگے کو کوئلوں پر یا آگ پر جلائیں گے تو اس کی بدبو سے ایسے تیزی کے ساتھ دھاگا جلے گا تو پھر بجھے گا، پھر جلے گا، پھر بجھے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نظر بہت شدید قسم کی لگی ہے اور جادو نہیں ہے۔ اور اگر دھاگے میں سے پیشاب کی یا پاخانے کی بدبو آتی ہے جلنے کے بعد تو یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ نظر بد نہیں ہے، جادو ہے۔ اور اگر ان دو علامات کے علاوہ کوئی اور علامت ظاہر ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کی پکڑ میں ہیں۔ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، توبہ کریں، اور اگر کوئی بیماری ہے تو علاج کروائیں۔ اب کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی تشخیص ہو گئی ہے۔ اب فرض کریں کہ جو علامتیں ہیں ان میں سے کوئی ایک ظاہر ہو گئی، نظر بد ہے یا جادو ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ وہی دھاگا اسی طریقے سے بنائیں گے، اسی طرح اس پر دم کریں گے اور مریض کے گلے میں پہنا دیں گے۔ 24 گھنٹے بعد اسی طرح اس دھاگے کو جلا دیں گے۔ آج انشاءاللہ کیا ہوگا؟ اس کی حمک، اس کی چبھن، اس کی بدبو کم ہوگی۔ اگر تو کم ہو گئی ہے مگر ابھی ہے تو اس عمل کو کرتے جائیں جب تک بدبو آنی ختم نہ ہو جائے۔ چاہے 3 دن کریں، چاہے 5 دن کریں، چاہے 7 دن کریں، یا پھر 11 دن، 15 دن یا 21 دن، جب تک بدبو ختم نہ ہو جائے اس عمل کو کرتے رہیں۔ اس کی کوئی مدت نہیں ہے۔ جس دن ہر قسم کی بدبو ختم ہو جائے گی، کوئی بدبو نہیں آئے گی، تو اس کا مطلب ہے کہ ہر قسم کا وار، ہر قسم کا جادو کا اثر، نظر بد کا اثر سب جل کر راکھ ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، اور اللہ رب العزت نے آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دی ہے۔ تو اللہ والو، اگر کوئی مریض زیادہ بیمار ہے تو شروع میں نے بتایا جب دھاگا بنایا تو وہی پڑھائی پانی پر دم کرنی ہے اور مریض کو پلانا ہے۔ اب آپ نے اس پانی میں سے تھوڑا سا پانی لے کر نہا لینا ہے۔ روزانہ مریض نہائے گا تو باہر سے بیماری جائے گی، پیے گا تو اندر سے بیماری ختم ہوگی، اور ساتھ ساتھ جو علاج ہم کر رہے ہیں وہ بہت مؤثر ہوگا۔ مریض کی مرض کی شدت کے مطابق انشاءاللہ بہت ہی جلد آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے، تمام پریشانی ختم ہو جائے گی۔ جادو ہوا تو وہ بھی ختم ہو جائے گا، بیماری ہوئی تو اس کا آپ علاج کروا لیں، نظر بد ہوئی تو وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ طریقہ اللہ والو آپ نے غور سے سن لیا ہے۔ آپ نے نیلے یا کالے رنگ کا دھاگا لینا ہے، سوتی، اس کو آپ نے مریض کے سر سے لے کے پاؤں کے ناخن تک، انگوٹھے کے ناخن تک آپ نے اس کو ناپ لینا ہے۔ اس کے 11 دھاگے آپ نے ناپنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ اول و آخر درود ابراہیم پڑھنا ہے اور ایک مرتبہ سورہ ناس اور سورہ فلق بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھ کر گرہ لگانی ہے، اور جب آپ نے پھونک مارنی ہے تو گرہ کو فوراً ٹائٹ کر دینا ہے۔ اسی طرح آپ نے 11 گرے لگانی ہیں۔ 11 گرے لگانے کے بعد دھاگے کو فولڈ کریں اور مریض کے گلے میں پہنا دیں۔ 24 گھنٹے تک مریض کے گلے میں یہ دھاگا پہنائے رکھیں۔ اگلے دن اس دھاگے کو اتاریں اور کوئلوں کی آگ پر جلا دیں۔ اگر کوئلوں کی آگ نہیں تو چولہے کی آگ پر اس کو جلا دیں۔ اس میں سے اگر بدبو آتی ہے پیشاب کی، پخانے کی، تو سمجھ جائیں کہ جادو ہے، اور اگر اس میں سے چبھن ہوتی ہے، آپ کو اس کے دھوئیں سے، آنکھوں میں سے، ناک میں سے پانی نکلتا ہے، تو سمجھ جائیں کہ شدید قسم کی بدبو ہے اور آپ نظر بد کا شکار ہو چکے ہیں۔ اور ان دونوں علامتوں میں سے اگر کوئی اور علامت ظاہر ہوتی ہے تو پھر آپ اللہ کی پکڑ میں ہیں، بیماری ہے، اس کا علاج کروائیں۔ تو اللہ والو، اس عمل کو آپ اتنے دن جاری رکھیں جب تک بدبو آنی ختم نہ ہو جائے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو عمل کی اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ نے عمل کرتے وقت کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں برتنی۔ اس عمل کو آپ نے اچھے طریقے سے کرنا ہے، تشخیص بھی ہو جائے گی اور مرض سے جان بھی چھوٹ جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمد